خصوصی بات یہ ہے کہ آج کے دن حضرت قائد اعظم نے ایک تاریخی بیان دیا تھا، اور اسی کی روشنی میں آج ہم سب یہاں پر اکٹھے ہیں۔ تو میں شکریہ ادا کروں گا جناب وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین صاحب کا، اور خوش آمدید کہنا چاہوں گا تمام یہاں پر موجود ہمارے انتہائی قابل احترام منورٹیز کے نمائندوں کا، وفاقی وزراء کا، صوبائی وزراء کا، اور یہاں پر موجود افواج پاکستان کے آفیسرز کا، بریگیڈیئر ہیلن اور ایئر فورس کے، نیوی کے ہمارے آفیسرز جن کا تعلق منورٹیز سے ہے۔ یہ ہے وہ ایک شاندار گلدستہ جو کہ آج یہاں پر سجایا گیا ہے۔ یہاں پر ہمارے مسلم لیگ نون کے اکابرین بھی موجود ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت قائد اعظم نے یہ تاریخی بیان دیا تھا کہ پاکستان مارز وجود میں آ رہا ہے، اور یہاں پہ سب کو آئین اور قانون کے مطابق مساوی حقوق مہیا ہوں گے، اور اگر کوئی مسلمان ہے تو مسجد میں نماز ادا کرنے کی پوری طرح فریڈم ہوگی، آزادی ہوگی، اور جو ہماری اقلیتیں ہیں وہ مندر میں جائیں، وہ کلیسا میں جائیں، وہ گردوارے میں جائیں، مکمل آزادی ان کو مہیا ہوگی۔ یہ ہے وہ تاریخی پس منظر جس کی روشنی میں آج ہم یہاں پر جمع ہیں۔ تو میں آپ سب کو آج کے دن کے حوالے سے میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، اور یوم آزادی کی آمد ہے، اس کے ساتھ آج ہم یہ منورٹیز ڈے منا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے جو ظلم و ستم غزہ میں ڈھایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے ہماری یہ خوشیاں مان پڑ گئی ہیں، کیونکہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جو اسرائیلی حکومت اور وزیر اعظم نتن یاہو جو اپنی فوج کے ساتھ مل کر، جو ابھی کل کی بات ہے کہ فجر کے وقت نہتے مسلمانوں کے اوپر بمباری کی گئی، اور وہاں پر مسلمان شہید ہوئے، بچے بھی شہید ہوئے، اور دن رات یہ آگ ان پر برس رہی ہے، اور دنیا خاموش ہے۔ ادارے، جو عالمی ادارے اسی وقت کے لیے دہائیوں پہلے مارز وجود میں لائے گئے تھے کہ دنیا میں امن قائم کریں، وہ قراردادیں پاس کرتے ہیں، اس کی ردی برابر بھی اس کی وقت نہیں، کوئی ان کو کسی بھی حیثیت میں کوئی وقت نہیں دیتا، اور اسرائیلی جارحیت کے اوپر
صرف لفاظی سے کام لیا جاتا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے ایک ایسا واقعہ ہے کہ شاید عصر حاضر میں نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں اس سے بدترین ظلم اور زیادتی کی اور مثال نہیں ملتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر منارٹیز نے ہمیشہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے آگے بڑھ کے اپنا فرض ادا کیا ہے، چاہے وہ مسیحی برادری ہے، چاہے وہ ہندو برادری ہے، چاہے وہ سکھ برادری ہے، چاہے وہ پارسی ہیں، جو بھی ہیں اس ملک کے اندر انہوں نے پرامن شہری بن کر اور پاکستانی ہونے کا خلوص کے ساتھ ثبوت دیا، چاہے جنگ کا زمانہ ہو یا امن کا زمانہ ہو۔ امن کے زمانے میں ہماری جو مسیحی برادری ہے، ان کے جو مشنری سکول، جہاں پر 77 سالوں میں ہزاروں لاکھوں بچوں اور بچیوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسیحی برادری کی پاکستان کے لیے امن کے وقت میں بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اسی طریقے سے جو باقی برادریاں ہیں، یہاں پر سکھ برادری موجود ہے، ہندو برادری موجود ہے، کراچی میں پارسی برادری وہ موجود ہے، ان سب نے تجارت میں پاکستان کے اندر اپنے اپنے جو دائرے بنا کر ان سب کی بے مثال ان کی خدمات موجود ہیں۔ اور جنگ کے زمانے میں کون نہیں جانتا کہ سیسل چودھری کی کیا خدمات تھیں، اور ہمارے سپریم کورٹ میں ہندو مذہب کے جج وہاں پر انہوں نے انصاف کے بول بالے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ جسٹس کارنیلیس، ان کو کون نہیں جانتا؟ اور اسی طریقے سے سکھ برادری نے پاکستان کی استحکام اور ترقی کے لیے ہمیشہ بھرپور اپنی خدمات انجام دی ہیں۔ پارسی برادری نے تجارت اور کاروبار میں اپنا نام کمایا ہے۔ گنگا رام ہسپتال آج بھی لوگ اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں، اور یہ جب تک یہ ہسپتال قائم رہے گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر دکھی انسانیت کے علاج کے حوالے سے لوگ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ مگر یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ یہاں پر جس طرح یہاں پہ ہمارے اقلیتی برادری کے نمائندوں نے یہاں پر آ کر جہاں پر اپنی پاکستان کے ساتھ لازوال اور انمٹ جو کمٹمنٹ کا اظہار کیا ہے، جس کے اوپر نہ صرف کوئی شک نہیں بلکہ ہم اس کو بہت تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہاں پہ ہماری تاریخ میں کچھ دلخراش واقعات ہوئے جس سے کہ ظاہر ہے ان کو تکلیف پہنچی، ان کے اندر ایک خوف کا احساس پیدا ہوا۔ یقیناً کہ ان واقعات کے بعد اس زمانے کی حکومتوں نے بھرپور کردار ادا کیا، اور جنہوں نے
قانون کے اپنے ہاتھ میں لیا، ان کو وہ قانون کے کٹہرے میں لے کے آئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اقلیتی برادریاں جو پاکستان میں رہتی ہیں، ان کے تحفظ، ان کی سیکورٹی کے لیے جتنا بھی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں اپنے تائیں اقدامات اٹھائیں گی وہ کم ہوگا، اس لیے کہ ان کی خدمات جو ہیں وہ ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے. ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا، دہشت گردی کے واقعات ہوئے اور وہاں پر ہمارے افسروں کے ساتھ جو سپاہی جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان میں اقلیتی سپاہی اور افسر بھی شامل تھے. میں خود GHQ میں وہاں پر گیا، جو وہاں پر ان کے اعزاز میں جو تقریب منعقد کی گئی، میں اس کا عینی گواہ ہوں. تو یہ ملک پاکستان، خداداد ملک پاکستان، جہاں پر اتنی عظیم قربانیوں سے بنایا گیا، جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں، اس ملک کے قیام میں جب پنجاب اسمبلی، اس وقت جب وہاں پر اسمبلی میں جب قرارداد پیش ہوئی تو وہاں پر مائنورٹیز کے ووٹ سے، مائنورٹیز کے ووٹ انہوں نے پاکستان کے حق میں دیے. یہ بات تاریخ کا حصہ ہے. پاکستان بننے سے پہلے جو پنجاب اسمبلی تھی، وہاں پر جو قرارداد پیش کی گئی تو مائنورٹی نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا. یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ تاریخ ساز باتیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمیں یہ تمام واقعات ذہن میں رکھنے چاہیے. جہاں پر میں نے گنگا رام ہسپتال کی بات کی، وہاں پر کون نہیں جانتا کہ ڈاکٹر رت فاؤ جیسی خواتین جنہوں نے پوری عمر پاکستان میں اپنا بسر کر دی، کراچی میں ایک خاص مرض کے علاج کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں جہاں پر پاکستان کے ہسپتالوں میں مسلمان ڈاکٹرز، مسلمان نرسز نے دن رات کام کیا، خدمات انجام دی ہیں، وہاں پر ہماری مائنورٹیز کی جو نرسز ہیں، ہمارے مائنورٹیز کے جو ڈاکٹرز ہیں، جو انہوں نے اپنے خدمات انجام دیے دکھ انسانیت کے لیے، اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اس کی تحسین کرنی چاہیے، تاکہ ان کا حوصلہ بلند ہو اور وہ پھر اور پہلے سے بھی زیادہ وہ کمٹمنٹ کے ساتھ پاکستان کی خدمت کریں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اس حوالے سے اپنی مائنورٹیز کو اپنے گلے سے لگانا چاہیے، ان کو اپنے ملک کی جو آبادی کا وہ 3.5% بنتے ہیں، 2024 کا جو سینسس ہوا اس میں مائنورٹیز کی پاپولیشن کا جو حصہ ہے وہ 3.5% ہے. ایم آئی رائٹ؟ جی یہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی قابل قدر خدمات کو، ان کی کنٹریبیوشن کو ہمیں بڑی تحسین کی نظر سے دیکھنا چاہیے اور ان کا حوصلہ بلند کرنا چاہیے. میرے قائد میاں محمد نواز شریف نے مائنورٹیز کے لیے ہمیشہ کھلے دل کا ثبوت دیا. جب بھی وہ، چاہے وہ وزیر اعظم رہے، چاہے وہ وزیر اعلیٰ رہے، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد رہے، انہوں نے ہمیشہ ہر جگہ مائنورٹیز کی بات کی اور ان کے حقوق کے لیے پوری آواز اٹھائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن منانے کا مقصد آپ کو، مائنورٹیز کو، یہ یقین
دہانی کرانے کا مقصد ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے عہد پر قائم ہیں انشاءاللہ، اور دستور پاکستان 1973 کے آئین کے حوالے سے آپ کی جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، چاہے وہ آپ کی آزادی کے حوالے سے ہوں، آپ کی قانونی حفاظت کے حوالے سے ہوں، جو ہمارے فاؤنڈر آف پاکستان حضرت قائد اعظم نے، محمد علی جناح، علامہ اقبال نے، ان کے جو فرمودات ہیں، ان کی روشنی میں انشاءاللہ میں بطور وزیر اعظم پاکستان اور اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اس ملک پاکستان میں ہم آپ کو آپ کے حقوق کے لیے پوری کاوشیں جاری رکھیں گے۔ جن کوٹاز کی آپ نے بات کی، یہاں پر پروفیسر نیلسن نے اور کوہستانی نے اور دوسروں نے جو بات کی ہے، سردار صاحب نے، میں نے وہ پوائنٹ سارے نوٹ کیے ہیں۔ انشاءاللہ اس میں مزید بہتری لانے کے لیے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور یقیناً وہ منارٹیز کے لیے بھرپور وہ خدمات انجام دے رہی ہیں، اور باقی صوبائی حکومتیں بھی انشاءاللہ وہ منارٹیز کی حفاظت کے لیے اور ان کو معاشرے میں ان کا جائز مقام دلوانے کے لیے انشاءاللہ پوری طرح ہم سب یکسو ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے جس سے کہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے، خوشحالی سے امکنار ہو سکتا ہے، اور دنیا میں اپنا ایک معزز مقام وہ حاصل کر سکتا ہے۔ میں ابھی میں نے ذکر کیا کہ لیفٹیننٹ عزیر محمود ملک، جو جن کا تعلق پاکستان فوج کے ساتھ تھا، انہوں نے جس طرح میں نے کہا کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، قربانی دی پاکستان کے لیے، وطن کے لیے، پاکستان کے دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے، اور اس طریقے سے کئی بے مثال قربانیاں ہیں ہماری اقلیتوں کی، چاہے وہ ہماری ایئر فورس سے تعلق ہو، ہماری نیوی سے تعلق ہو، ہماری بڑی فوج سے تعلق ہو۔ یہ تمام قربانیاں، یہ تمام کنٹریبیوشنز ہمیں بہت عزیز ہیں، اور قیام پاکستان کی شکل میں اس دھرتی کے بیٹوں اور بیٹیوں نے جو عظیم کارنامے انجام دیے ہیں، آئیں ہم اپنے اسلاف کے مشن پر چلتے ہوئے اس کے اصل مقاصد کو مل کر حاصل کریں، اور اس خواب کو قیام پاکستان کے خواب کی طرح سچا کر دکھائیں۔ پاکستان کی تمام اقلیتیں زندہ باد، اور پاکستان پائندہ باد۔